یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اور جس دن اللہ انہیں اور جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں اکٹھا کرے گا تو ان سے سوال کرے گا کہ کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی راہ سے بہک گئے تھے؟ وہ کہیں گے کہ تیری ذات پاک ہے، ہماری مجال نہ تھی کہ تیرے سوا کسی کو کارساز بناتے، ہماری مجال ہی نہیں تھی کہ ہم تیرے سوا کسی کو کارساز بناتے، یہ خود بہک گئے تھے، مگر تو نے انہیں اور ان کے آبا کو خوب دنیا کا سامان دیا یہاں تک کہ وہ تیری یاد بھول گئے، یہ تھے ہی ہلاک ہونے کے قابل۔ اللہ رب العالمین نے سچ فرمایا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے سلسلے میں یہ بیان فرما دیا کہ دیکھو ان لوگوں کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ تم پلٹو اپنے رب کی طرف، ان لوگوں کا کام یہ تھا کہ یہ بتا دیں کہ تم پلٹو اپنے رب کی طرف۔ اگر تم اپنے رب کی طرف پلٹ گئے اور تم نے ساری کی سارے کے سارے طاغوتوں کا تم نے انکار کر دیا اور صرف خالص اللہ رب العالمین کے تم ہو لیے، اس کے احکام کو مانا، اس کے احکام کے مطابق تم نے زندگی گزاری، تو یہ جان لو کہ تم کامیاب ہوگے۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا اور اپنی دماغ کی کچھ اٹکلیں لگاتے رہے اور کسی کو بلاتے رہے، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو بلاتے رہے، تو یہ جان لو کہ اللہ رب العالمین اللہ بخشش نہیں فرمائے گا۔ اور کہ یہ عذر پیش کرو کہ انہوں نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے کہا تھا، رب العالمین نے ان کی طرف سے پہلے ہی اعلان برا کر دیا ہے کہ نہیں، وہ سب کے سب ان کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ زندگی کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ تم کو اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ طاغوت کے سلسلے میں ہمارے معاشرے میں انجانے میں شکار ہو اس کا یا دانستہ طور پر شکار ہو، دانستگی میں شکار ہو اس کا یا نادانستگی میں، اللہ رب العالمین کے پاس وہ مجرم قرار پائے گا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ رب العالمین اس سلسلے میں مجھے معلوم نہیں تھا، اس سلسلے میں مجھے جانکاری نہیں ملی تھی، اس سلسلے میں مجھے کوئی علم نہیں تھا، اس وجہ سے میں اس کا شکار ہو گیا۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیجئے کہ زہر آدمی جان بوجھ کر پیے یا انجانے میں پیے، لیکن زہر کا جو کام ہے وہ اپنا کام کر کے رہتا ہے اور اس کی وجہ سے آدمی کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ ٹھیک وہی مسئلہ طاغوت کا ہے کہ اگر آدمی اس کا شکار دانستہ طور پر ہو رہا ہے یا نادانستہ طور پر ہو رہا ہے، اگر آدمی اس کا شکار ہو گیا، آدمی اس کا شکار ہو گیا، تو یہ جان لے کہ اللہ رب العالمین کے پاس ایک پل کھڑا نہیں ہو پائے گا وہ، اور اپنے اعمال کا حساب کتاب نہیں دے پائے گا۔ اب کتنی ہی اس نے نمازیں پڑھی ہوں، کتنے ہی اس نے روزے رکھے ہوں، کتنے ہی اس نے صدقات و خیرات کیے ہوں، اس کی کوئی عبادت اللہ رب العالمین قبول نہیں فرمائے گا۔ کیوں کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اب آپ نے اگر ایسا سہارا تھام لیا، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا پھر اللہ رب العالمین پر ایمان لایا۔ اسی لیے کلمے کی جو ابتدا ہے، کلمے کی جو شروعات ہے وہ لا سے ہے کہ پہلے آپ کو انکار کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو اقرار کرنا ہے۔